جب میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آسان کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا جی. بھائی مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ مدینہ کوئی عام شہر ہے کہ بھی آدمی کہے کہ میں نے مدینہ چھوڑ دیا، کہا چاہ کوفے کی طرف؟ تم میں سے اگر کوئی حج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے گیا تو وہ وہاں کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے کہ 10-15 دن آدمی رہے، اس کے بعد مدینہ چھوڑ کے آنے لگے تو آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے. دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہیں قیام ہو جائے، قیام نہیں ہے تو میری جان نکل جائے، یہاں ہی میری روح نکل جائے اور میرا جسم ادھر ہی کہیں دفن ہو جائے، مجھے مدینہ چھوڑ کے نہ جانا پڑے. پیر حسین تو وہ تھے جو مدینے کے اندر کھیلے، مدینہ کی گلیوں کے اندر کھیلے، میرے نبی کے کندھوں کے اوپر سوار ہوئے، زلفوں کے ساتھ کھیلتے رہے، چہرے کے ساتھ کھیلتے رہے، لاڈ اور پیار کی زندگی مدینے کے اندر گزاری، پوری زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد جب تقاضا آتا ہے ایمان کو بچانے کا، تقاضا آتا ہے شریعت کو بچانے کا، جب تقاضا آتا ہے قرآن کی بقا کا، جب تقاضا آتا ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا، جب تقاضا آتا ہے دین کو بچانے کا، پھر پیر حسین فیصلہ کرتے ہیں اب تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا ایمان لوگوں کا بچانے کے لیے، اب تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا لوگوں کو قرآن کی ہدایت کی طرف لانے کے لیے، اب تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا دین کو بچانے کے لیے. پھر آپ نے فیصلہ کیا، بوجھل قدموں کے ساتھ گئے. جب آپ نے روزے پہ حاضری دی اور آپ وہاں سے جا رہے تھے تو حضرت حسین کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے کہ نانا دل نہیں کرتا تیرا شہر چھوڑنے کو، لیکن اللہ کی عدالت کے اندر جواب کیا دوں گا کہ تیرا دین لٹتا رہا اور میں مدینے کے اندر بیٹھا، لوگ بلاتے رہے میں گیا نہیں. آپ وہاں سے چلے، وہاں پہنچ گئے. ایک بات یہاں بڑی سمجھنے والی ہے اور پھر اپنی بات میں ختم کروں گا کہ آپ وہاں گئے تو آپ نے تو کوفے جانا تھا، تو یہ جو کرب و بلا کا میدان ہے یہ تو تھوڑا سا ہٹ کے ہے. آپ کربلا کے میدان کے اندر گئے نہیں، آپ کو لے جایا گیا ہے. کیوں لے جایا گیا بھائی؟ آپ نے کہا تھا بھی 3 باتیں ہیں. جب انہوں نے راستہ روک لیا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، کسی سرحد پہ جا کے لڑنے دو، یا مجھے راستہ چھوڑو، تم بھی ساتھ چلو، یزید کے پاس چلتے، بیٹھ کے بات کر لیتے. اور یہ تینوں باتیں ایسی تھیں، بڑی معقول تھیں. کوئی لڑنے والا یہ بات نہیں کہتا کہ بھئی تم نے بلایا میں آ گیا، تمہاری سمجھ کے اندر بات نہیں آتی تو مجھے واپس جانے دو میرے گھر. اس میں کون سی لڑائی والی بات ہے؟ ہر عقل مند آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی تم واپس چلے جاؤ. کہا کہ ابھی تو میں کوفہ بھی نہیں پہنچا، دمشق کے اندر نہیں پہنچا، کہیں بھی نہیں گیا، تم نے بلایا تھا، تم کہتے ہو کہ نہیں بلایا، تو ٹھیک ہے مجھے واپس جانے دو. لیکن انہوں نے واپس بھی نہیں جانے دیا، کسی سرحد پہ لڑنے نہیں دیا، دمشق کے اندر یزید سے ملاقات نہیں کرنے دی. وجہ کیا تھی؟ سنو، وجہ یہ تھی کہ خط لکھنے والے بھی وہ تھے اور وہ خط پیر حسین کے پاس تھے. اگر یزید سے ملنے دیتے ہیں، حضرت حسین نے تو بچ جانا تھا، ان کی گردنیں اتر جانی تھی. یزید نے کہنا تھا کہ بھی تم نے خط کیوں لکھے، ایک ایک کا نام بتا دینا تھا کہ اس نے بلایا، اس نے بلایا، اس نے بلایا، اس نے بلایا، اور پورے کا پوری بوری سامنے الٹ دینی تھی. کہا یہ نام لکھے ہوئے ہیں، یہی تو بلانے والے تھے، خود نہیں آیا ہوں. تو حسین کو انہوں نے چھوڑ دینا تھا، پھر حسین کو چھوڑ دینا تھا، اور ان کی سب کی گردنیں اس نے اتارنی تھی کہ تم ہوتے کون ہو بلانے والے. انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں حضرت حسین کو شہید کیا کہ یہیں ان کو شہید کر دو، سب کو، اس کے بعد ہم بچ سکتے ہیں. لیکن بچے وہ بھی نہیں. جو بات بتلانا چاہ رہا ہوں، نواسہ رسول کے اوپر ہاتھ اٹھے، بچ کیسے سکتے ہیں؟
ایک وقت کے لیے اللہ نے بتلانا تھا کہ میرے نبی کا خاندان سارے کا سارا موجود ہے، دین بچانے کے لیے آیا، نانا کی شریعت بچانے کے لیے آیا، لیکن اس کے بعد یاد رکھے ایک وقت آتا ہے کہ جب یہی خاندان نبوت کے فرزند ان کے پاس آتے مہمان بن کے، وہ پانی نہیں دیتے، برا سلوک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، وہی ابن زیاد جو ظالم تھا، وہی ابن زیاد جو ظلم کرنے والا تھا، وہی ابن زیاد جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے نیزے کے اوپر چڑھا کے وہ لے جا رہا تھا، پہلے اپنے دربار کے اندر لے کے آیا، پھر اس کو یزید کے پاس لے کر گیا، وہی ابن زیاد تھا جب مختار سقفی کی فوجوں نے چڑھائی کی، کہا کہ قاتلان حسین اب تیار ہو جاؤ، ایک ایک کو پکڑ کے ہم تباہ کریں گے، ایک ایک کو جہنم کے اندر پہنچائیں گے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ مختار سقفی کون تھا، لیکن یہ کام اس نے کیا، یہ بات حقیقت ہے۔ ابن زیاد کے جب پیچھے فوج گئی، بھاگتا 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 کہاں پہنچا؟ امام زین العابدین کے دروازے کے اوپر، جو ایک ہی بچا تھا، نام ان کا تھا علی بن حسین، نام علی تھا، لیکن زین العابدین کہتے تھے کہ وہ اتنی عبادت انہوں نے شروع کر دی تھی کہ ایک خیمہ بنا کے، ایک جھونپڑی بنا کے وہاں بیٹھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کو یہ لقب مل گیا کہ یہ عابدین کی زینت ہے، نام ان کا علی بن حسین ہے، زین العابدین سے مشہور ہو گئے۔ امام زین العابدین خیمے کے اندر ہے، آواز دینے والا ابن زیاد ہے، آگے آواز دیتا ہے پیاسا ہوں، پانی کی ضرورت ہے۔ وقت بدل گیا، خاندان نبوت والے آئے مہمان بن کے، علی اصغر بھی پیاسا چلا گیا، علی اکبر بھی پیاسا چلا گیا۔ علی اکبر کہہ رہا تھا کہ ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو 10-12 آدمیوں کو اور جہنم میں پہنچا سکتا ہوں، زخمی بھی ہوں۔ ابن زیاد زین العابدین کے دروازے پہ اب صدا لگا رہا ہے کہ پانی مل جائے۔ امام زین العابدین باہر نکلے، پانی لے کے آئے، پانی پہ آیا، دیکھا کہ ابن زیاد ہے، آپ نے اس کو پانی پیش کر دیا، باپ کا قاتل ہے، حوصلہ دیکھیں زین العابدین کا، اور صرف باپ کا نہیں، 72 آدمیوں کو شہید کروانے والا وہی ظالم تھا، اور اتنی بے دردی، اتنا ظلم اور اتنا ان کے اوپر اتنی سختی کی ہے، لیکن جب دروازے پہ آیا امام زین العابدین پانی پلا رہے ہیں، پیالے کے اندر لا کے کہنے لگا بیٹا پیاس ختم نہیں ہوئی اور پانی پلا دو۔ امام زین العابدین چہرہ چھپا کے آتے ہیں، رومال اوپر کر کے آتے ہیں کہ میرا چہرہ نہ دیکھ لے، پھر پانی پلا دیا۔ جب اس نے دوسری مرتبہ پانی پیا، امام زین العابدین کے چہرے سے وہ رومال نیچے گر گیا، دیکھ کے پریشان ہوا کہ یہ تو زین العابدین ہے، یہ تو حسین کا بیٹا ہے، یہ تو وہی ہے جن کے اوپر ہم نے ظلم کیا تھا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ امام زین العابدین کہنے لگے کہ ظالم تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تیرا علاقہ تھا، تیرا ملک تھا، تیری حکومت تھی، تیری تلوار تھی، اور میرے باپ کا سر تھا۔ اس وقت میرا باپ کربلا کے میدان کے اندر چیخ چیخ کے کہتا رہا، بلند آواز سے کہتا رہا، ظالموں میرا مقام پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جو تمہارے نبی کے زلفوں کے ساتھ کھیلتا رہا، میں وہ ہوں جو تمہارے نبی کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے کھیلتا رہا، ظالموں میرا مقام پہچان لو، دریائے فرات قریب ہے، مجھے پانی کا ایک گھونٹ ہی پینے دو۔ علی اصغر پیاسا ہے، علی اکبر پیاسا
پیاسا ہے، قاسم پیاسا ہے، ابو بکر پیاسا ہے، عمر پیاسا ہے، تم نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ میں تمہیں نہیں جانتا تو اور کس کو جانوں گا؟ لیکن وہ پوچھنے لگا کہ میں ظالم تو ضرور ہوں، میں نے حسین کا سر بھی کاٹا ہے، لیکن تیرے دروازے پہ آیا تو تو نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ میں نے پانی کی صدا لگائی ہے، تو نے مجھے پانی لا کے دے دیا۔ میں علی اصغر کو شہید کرنے والا، میں تیرے باپ کو شہید کرنے والا، میں ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے بڑھانے والا، میں ان کی قبریں نہ بنانے دینے والا، میں ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کے لیے میں راستے کے اندر رکاوٹ تھا، لیکن تم نے پانی کیوں پلایا؟ امام زین العابدین کہتے ہیں وہ تمہاری ریت تھی، تمہارے خاندان کی ریت تھی، خاندان نبوت والے تمہارے پاس مہمان بن کے آئے ہیں، تمہوں نے جو سلوک کیا، تم نے جو رویہ کیا، وہ تیرے خاندان کی ریت تھی، تم میرے پاس مہمان بن کے آیا ہے، یہ میرے خاندان کی ریت ہے۔ کہا کہ یہ میرے خاندان کی ریت ہے۔ کہا کہ وہ تربیت تو نے حاصل کی کہاں سے کی وہ تجھے پتا ہوگا۔ ہماری تربیت حضرت حسین نے کی ہے، ہماری تربیت